للہ رب العالمین۔ یہ تھے اہل سنت کے عظیم عالم دین حضرت علامہ صاحبزادہ احمد رضا اعظمی صاحب لیا سے ہماری دعوت پر تشریف لائے تھے، ابھی اظہار خیال فرما رہے تھے، اور آپ کے خطاب کے دوران ہی بلکہ اس سے پہلے تشریف لائے پیر طریقت حضرت قبلہ پیر سید علی حسین شاہ صاحب آستانہ عالیہ شہنشاہ ولایت گجرات سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ابھی تشریف لائے پیر طریقت حضرت صاحبزادہ پیر غلام محی الدین محبوب صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آستانہ عالیہ چک سادہ شریف کے سجادہ نشین پیر طریقت حضرت قبلہ پیر سید محمد عثمان شاہ صاحب نوری جلوہ گر ہوئے، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جگر گوشہ فیض ملت حضرت علامہ صاحبزادہ ریاض حسین محمد ریاض اویسی صاحب بہاولپور سے تشریف لائے، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرت صاحبزادہ قبلہ پیر سید ارشد حسین گردیزی صاحب تشریف لائے، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرت علامہ زاہد القادری صاحب آستانہ عالیہ رسول نگر آپ تشریف لائے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اہل سنت کے نامور عالم اور ادیب حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد عظیم صاحب تشریف لائے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اب میں دعوت خطاب عرض کر رہا ہوں۔ اہل سنت کے عظیم المرتبت مناظر جو ٹی وی پر بیٹھ کر اہل سنت کے موقف کا شیروں کی طرح دفاع کرتے دکھائی دیتے ہیں، میری مراد مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حنیف قریشی صاحب سے ہے، وہ تشریف لائیں، اور ان کا عنوان ہے حضور علیہ السلام کی محبوب ذوات اور اشیاء کی جو توہین کرے اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ میں یہ گزارش کروں گا آپ کے مسلک کا ترجمان اور موضوع کے حوالے سے بے مثال موضوع پر خطاب کرنے کے لیے جلوہ گر ہوا ہے، یہ اجازت میں پہلے لے چکا ہوں کہ نعرہ لگا لینا چاہیے، تو آپ سب کو بھی اجازت ہے جواب دینے کی۔ اس طرح کا نعرہ لگائیں سیدہ پاک کے پاک بابا کی نظر کرم پڑے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اور میں چاہوں گا ہاتھ کھڑا کر کے جواب دیجئے۔ عظمت و شان سیدہ کائنات، عظمت و شان مخدومہ کائنات، عظمت و شان مخدومہ کائنات۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے، خلوص کی بھی عجیب حالت ہوتی ہے کہ جس شخصیت کی صدارت میں یہ پروگرام جاری ہے، مجھے ابھی خیال آیا کہ وہ سب سے پہلے تشریف لائے اور ابھی تک میں نے ان کی صدارت کا اعلان نہیں کیا۔ اعلان اس لیے نہیں کیا، اعلان نہ بھی کروں تو وہ صدر ہے۔ اب میں ویسے اعزاز حاصل کر رہا ہوں، اور جس شخصیت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اگر اولاد زہرا ہونے کی وجہ سے عزتیں بڑی پائی ہیں تو نام زہرا پر گالیاں بھی بڑی کھائی ہیں، اور کبھی پریشان نہیں ہوئے۔ اور میں دکھی ہو کر یہ بات کہہ رہا ہوں، ہم تو امام حسین پر تیر برسانے والوں پہ لعنت کرتے نہیں تھکتے تھے، آج بھی یزیدی لوگ ہماری صفوں میں گھس آئے جن کو خون محمد کا حیا بھی نہیں ہے۔ اختلاف کے بھی طور و طریقے ہوتے ہیں، جو استادوں کے صاحبزادوں کے جوڑوں کو اٹھانا قسمت کی معراج سمجھتے ہیں، کچھ حیا انہیں محمد عربی کے خون کا بھی کرنا چاہیے۔ میں مہر الملت قاسم فیضان امیر ملت اور ہماری اس تحریک کے قائد، آج کی اس عظمت مخدومہ کائنات کانفرنس کے صدر گرامی حضرت قبلہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی دامت برکاتہم العالیہ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس میدان میں اذان دی اور آج جماعت کا یہ ماحول آ گیا۔ اور پھر حضرت مہر الملت کی قیادت میں جب قبلہ مناظر اسلام پیر سید عرفان شاہ صاحب مچدی آئے تو دشمنان اہل بیت کو محسوس ہوا یہ پاکستان میں ہو کیا گیا ہے۔ میں نے کہا یہ وہی عرفان شاہ صاحب ہیں
عظمت صحابہ پہ بولیں تب بھی غیرت مندی نے شیر سمجھتے ہیں، اور وکالت سیدہ زہرا کریں تب بھی غیرت مندی نے شیر سمجھتے ہیں۔ اب میں جس عظیم مناظر اور عظیم خطیب کو دعوت خطاب دے چکا، ان کے حوالے میں کرنے لگا ہوں۔ میری خواہش یہ ہے، ہم ہیں آپ کے نوکر، آپ ہیں مشائخ، آج ذرا آپ کی قیادت میں ہمیں نعرہ لگانا ہے کہ نعرے کا جذبے سے جواب کیسے دیتے ہیں، اور ساری مصروفیات ترک کر کے ذرا اللہ کا نام لیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان سیدہ کائنات۔ اور میرا جی چاہتا ہے ایک نعرہ یہ بھی لگا لیں، تحریک عظمت آل و اصحاب رسول پاکستان، علامہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب۔ نحمدک یا اللہ یا علی یا عظیم یا حلیم، انت ربی وعلمک حسبی فنعم الرب ربی ونعم الحسب حسبی، تنصر من تشاء وانت العزیز الرحیم۔ نسألک العصمت فی الحرکات والسکنات والکلمات والارادات والخطرات من الظنون والشکوک والإوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغیوب، فقد ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله وحبيبه وعلى آله الذين قال في شانهم ويطهركم تطهيرا، وعلى أصحاب الراشدين المتأدبين إلى يوم القيامة كثيرا كثيرا كثيرا۔ أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ صدق خالقنا العظیم۔ برکت کے لیے محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب میں نذرانے درود و سلام پیش فرمائیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ لائق عزت تعظیم و تکریم میرے سر کا تاج، جملہ سادات گرامی المرتبت، جمیع علماء و مشائخ اہل سنت، جمیع حاضرین و سامعین، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس مالک نے مجھے اور آپ کو اہل سنت و جماعت کا حسین اور ادب اور محبت والا مسلک عطا فرمایا ہے۔ ہمارے مسلک کا امتیاز اور ہمارے مسلک کی معراج یہ ہے کہ ہم ذوات مقدسہ کا بھی احترام کرتے ہیں اور منصوبات مقدسہ کا بھی احترام کرتے ہیں، اور ادب اور محبت ہو یا نقص اور عیب ہو، اس حوالے سے جو حکم کل کا ہوتا ہے وہی حکم جز کا ہوتا ہے۔ میں نے ایک بات کہی ہے کہ ادب اور محبت کا معاملہ ہو تو جو حکم کل کا ہوتا ہے وہی حکم جز کا ہوتا ہے۔ یہ میرا دعویٰ ہے، اور یہ دعویٰ بلا دلیل نہیں ہے۔ 30 سپارے کل قرآن ہے، جتنا ادب پورے قرآن کا ہے اتنا ہی ادب ایک سپارے کا بھی ہے، جتنا ادب پورے قرآن کا ہے اتنا ادب ایک رکوع کا بھی ہے، جتنا ادب پورے قرآن کا ہے اتنا ادب ایک آیت کا بھی ہے۔ بلکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے فتاوی رضویہ میں 4 سے زائد مقامات پر یہ لکھا کہ وہ آیت جن لفظوں سے مل کر بنتی ہے اور وہ لفظ جن حروف تہجی سے مل کر بنتے ہیں ان کا ادب اور تعظیم بھی لازم اور واجب ہے۔ اب جب یہ ادب کا معاملہ ہے تو اسی طرح جس طرح پورے قرآن کی بے ادبی قرآن کی بے ادبی ہے، اسی طرح قرآن کی ایک آیت کی بے ادبی بھی قرآن کی بے ادبی ہے۔ اب جب یہ معاملہ ہمارے سامنے آ گیا
کہ پورے قرآن کا ادب جس طرح ہے اتنا ہی ادب ایک آیت کا ہے، جتنا ادب یا جتنی بے ادبی کی شدت پورے قرآن کی ہے، پورے قرآن کی توہین کرنے والا جس طرح وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اسی طرح ایک آیت کی توہین اور بے ادبی کرنے والے کے لیے بھی وہی حکم ہے۔ تو اب جب ہم یہ چیز دیکھتے ہیں تو پھر ہمارے سامنے یہ معاملہ آتا ہے کہ جس طرح تعظیم کے معاملے میں رسول اللہ کی تعظیم ضروری ہے، اسی طرح رسول اللہ کے جگر کے ٹکڑے اور حضور کے اجزاء کی تعظیم بھی ضروری ہے، یعنی ذات مصطفیٰ کی تعظیم بھی ضروری ہے، اجزاء مصطفیٰ کی تعظیم بھی ضروری ہے۔ جس طرح حضور کی توہین کفر ہے، ویسے حضور کے بال مبارک جامع الفصولین میں من قال للشعر النبی شعیر، جس نے نبی کے بال کو بالڑی کہہ دیا فقط کفر، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ جس شخص نے رسول اللہ کے ناخن مبارک کی توہین کی، اس شخص کے لیے بھی بالاتفاق، یہ علامہ ابن تیمیہ سے لے کر نیچے تک آئیں یا اوپر سے علامہ قاضی یاز مالکی سے لے کر حنفی، مالکی، شافی، تمام فقہا وہ فرماتے ہیں جس نے رسول اللہ کے ناخن مبارک کی توہین کی، ایسے شخص کے لیے بھی وہی حکم ہے جو ذات مصطفیٰ کی توہین والے کے لیے ہے۔ بلکہ آگے بڑھ کر جامع الفصولین میں یہاں تک کہا کہ جس شخص نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لباس کی توہین کی اور کہہ دیا کہ نعوذ باللہ حضور نے میلا لباس پہنا ہوا تھا، ایسے شخص کے لیے بھی وہی حکم ہے۔ اب غور کیجئے، لباس کا میلا ہو جانا یہ ایک طبی چیز ہے، یعنی ایک عام فطری چیز ہے، لیکن اس کی حقیقت کے باوجود لفظ میل جب کہا جائے تو یہ لباس کا نقص ہے، تو نقص کی اضافت لباس مصطفیٰ کی طرف کرنا، اس کو توہین مصطفیٰ قرار دیا گیا۔ اب آپ خود بتائیے کہ جسے میرے مصطفیٰ جگر کا ٹکڑا قرار دیں، جو بدع رسول ہو، اگر ان کی طرف کوئی شخص نقص کی، عیب کی، خطا کی نسبت کرتا ہے تو یہ رسول اللہ کی بے ادبی میں شمار کیوں نہیں ہوگا؟ حضرات گرامی، ایک نعرہ لگایا گیا ہے کہ یہ جو خطا اجتہادی ہے یہ تو بڑی عزت کی بات ہے اور یہ تو صفت مدح ہے۔ خطا اجتہادی یہ تو صفت مدح ہے، تو پھر اس پہ شور کیوں؟ یاد رکھیے، اس خطا اجتہادی یہ صفت مدح ہرگز نہیں ہے، خطا اجتہادی صفت مدح ہرگز نہیں ہے، اس لیے کہ خطا اجتہادی کی صورت میں مجتہد جب اجتہاد کرے اور اپنے علم کے مطابق پوری کوشش کرے اور پھر اسے خطا لگ جائے تو اس سے آدھا ثواب ہے، یعنی ایک نیکی، اور اگر راہ ثواب سواد والی پالے تو اسے پوری نیکی، یعنی دو نیکیاں۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہاں جو نیکی ہے یہ خطا پر نہیں، یہ ایک ڈرامہ لگایا جا رہا ہے کہ خطا پر نیکی ہے، خطا پر نیکی ہے۔ بھائی خطا پر نیکی نہیں، مجتہد کے خلوص کے ساتھ کی گئی کوشش پر نیکی ہے، خطا پر عافیت ہے، معافی ہے۔ اب جب یہ معاملہ سامنے ہے تو عام آدمی کی طرف بھی اگر کوئی شخص نسبت خطا کرتا ہے تو وہ اسے اپنی تقصیر شان سمجھتا ہے، اپنی کمزوری یا اپنی انسلٹ سمجھتا ہے۔ میں اس کے اوپر ایک دلیل دیتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات مقدسہ کے ساتھ جن ہستیوں کی نسبت آ گئی، جن ہستیوں کا تعلق آ گیا، ان کی طرف نسبت خطا اجتہادی کرنا بھی نہ رسول اللہ کو پسند ہے اور نہ رسول اللہ کے رب کائنات کے خالق و مالک کو پسند ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ یہ طبرانی شریف کے اندر روایت موجود ہے، طبرانی کبیر کے اندر، مسند شاشی میں ہے، مسند شامیین میں ہے، مجمع الزوائد میں ہے، کنز العمال میں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان، سیدنا علی بن ابی طالب، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر، حضرت اسید بن خدیر،
اور اسی طرح حضرت سیدنا معاذ بن جبل، یہ صحابہ ایک مجلس مشاورت میں اللہ کے رسول سرور کون و مکان، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے حضرت عمر سے پوچھا اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل سے پوچھا کہ اس معاملے میں تیری کیا رائے ہے؟ تو آپ نے فرمایا اور ما قال ابو بکر، یا رسول اللہ میری وہی رائے ہے جو ابو بکر صدیق کی رائے ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ان اللہ یکرہ فوق سمائی یخطأ ابو بکر، او میرے صحابی یا معاذ بن جبل یا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ او میرے صحابی، اللہ رب العزت آسمانوں پر یہ بات ناپسند کرتا ہے کہ ابو بکر صدیق کی طرف نسبت خطا کی جائے، اور اس کو اگر ہم دیکھیں تو حضرت اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو التحسیر شرح جامع صغیر کے اندر اور فیض القدیر شرح جامع صغیر کے اندر علامہ عبد الرؤف مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اس کی تشریح کیا فرماتے ہیں کہ اے یکرہ ان ینسب الی الخطا، اللہ کو پسند نہیں کہ جناب ابو بکر صدیق کی جانب نسبت خطا کی جائے، اور فیض القدیر کے اندر تھوڑا آگے لفظ فرمایا اے یکرہ ان ینسبہ احد من الامت الی الخطا، اللہ کو پسند نہیں کہ نسبت خطا کی نسبت امت کا کوئی فرد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی جانب فرمائے۔ اب غور کیجئے، جس معاملے میں یہ حدیث مبارکہ ہے وہ معاملہ یہ ہے کہ اگر صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف رائے دے دیتے تو یقیناً یہ خطا اگر ان کی بیان ہوتی تو یہ خطا اجتہادی تھی، لیکن اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ اے میرے صحابہ، رب کو یہ پسند نہیں ہے کہ کسی بھی موقع پر جناب ابو بکر صدیق کی جانب نسبت خطا امت کا کوئی فرد کرے، یعنی جب صحابہ کرام کے بارے میں جن میں عشرہ مبشرہ میں سے صحابہ ہیں، خلفائے راشدین میں سے صحابہ ہیں، بدریوں میں سے صحابہ ہیں، تو جب کوئی صحابی جناب ابو بکر صدیق کی رائے کے خلاف اپنی رائے پیش کرے اور بظاہر یہ تاثر آئے کہ اس میں جناب صدیق اکبر سے اجتہادی خطا ہوئی ہے، تو مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں رب کو پسند نہیں کہ عمر نسبت خطا ابو بکر کی طرف کرے، رب کو پسند نہیں کہ عثمان نسبت خطا ابو بکر کی طرف کرے، رب کو پسند نہیں کہ معاذ بن جبل جیسا صحابی نسبت خطا ابو بکر صدیق کی طرف کرے، علی بن ابی طالب جیسا شخص نسبت خطا ابو بکر صدیق کی جانب کرے۔ حضرات گرامی ذرا غور کیجئے، اگر خطا اجتہادی یہ صفت مدح ہوتی، یہ کمال ہوتا، تو پھر ذرا غور کریں، ایک خطا وہ ہے جو میں کسی کی بیان کروں، ایک خطا وہ ہے جو میں اپنے استاد کی بیان کروں، ایک خطا وہ ہے کہ میں وہ خطا کسی بڑے ولی کامل کی کروں، ایک خطا وہ ہے کہ میں ایک ادنا صحابی کی بیان کروں، اور ایک خطا وہ ہے کہ جو میں کسی خلیفہ راشد کی میں کروں، اور ایک یہ ہے کہ صحابی کی خطا صحابی بیان کرے۔ اور میرے مصطفیٰ کو تو یہ بھی پسند نہیں کہ یار غار مصطفیٰ ہو، میرے رسول کا صاحب جم ہو، میرے نبی کا یار غار و یار مزار ہو، اس کی طرف ابو بکر صدیق جیسا صحابی یا معاذ بن جبل جیسا صحابی خطائے اجتہادی کی نسبت کرے۔ اور جب نبی کے صاحب جنب، نبی کے یار، نبی کے یار مزار کی جانب عمر نسبت خطائے اجتہادی کرے تو میرے نبی کو پسند نہیں۔ تو بی بی زہرا جو میرے مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے نبی کے دل کا چین ہے، میرے مصطفیٰ کے دل کی ٹھنڈک ہے، ان کی جانب ایک ملا اٹھ کے خطا کی نسبت کرے۔ اور یہ اجتہادی والا ڈرامہ بعد میں شروع کیا گیا ہے، پہلے چیختے رہے ہو کہ خطا ہے خطا ہے، اور خطا پر تھیں، اور پھر کہا غلطی پر تھیں، تو جب خطا پر تھیں خطا پر تھیں خطا پر تھیں یہ بیان کر کے جس وقت چاروں طرف سے تمہیں رگیدا گیا، پھر تم نے اجتہادی کا اضافہ کیا، اور آج کشمیر سے لے کر انڈیا تک بغیر سوچے سمجھے کئی حضرات کوئی فتوہ بازی پہ آئے ہیں، اور کئی حضرات کے تو علم میں نہیں اور کئیوں کی رگے ناسبیت جاگی ہے۔ یہ خاموشی سے بیٹھنے کا مقصد کوئی نہیں ہے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو مراقبے میں اور سر جھکا کے سنا جاتا ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں اپنا اظہار کیا جاتا ہے۔
بعض جگہ سینہ تان کے نا ایسے چلنا بھی بڑا پسند ہوتا ہے. کعبے کے سامنے جس وقت میرے رسول کے صحابہ رسول کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکا کے چل رہے تھے تو دور بیٹھے ہوئے نے توجہ ہے دور بیٹھے ہوئے نے اندازہ لگایا اچھا ان کے کندھے جھکے جھکے قدم لڑکھڑاتے ہوئے یہ چل رہے ہیں, لگتا ہے کہ غربت ہے اور جسم کمزور ہو گئی, ہم سے کیا لڑیں گے. میرے رب قدیر نے جب دیکھا کہ میرے یار کے یاروں پہ تانا آیا ہے تو اللہ کے رسول سرور کون و مکان آپ نے سینہ تان کے اپنے پنجوں کے بل چلنا شروع کیا. اب رسول اللہ کے صحابہ سینہ تان کے اپنی چھاتی نکال کے چلنے لگے. ارے لا تمشی فی الارض مرحا, رب کو تو زمین پہ اکڑ اکڑ کے چلنا پسند نہیں. یہ کعبے کے سامنے صرف انہیں نہیں قیامت تک جانے والے ہر حاجی کے لیے لازم ہے کہ وہ سینہ تان کے اپنے جناب سینہ تان کے اپنے پنجوں کے بل چلے. کیوں؟ اس کا مطلب یہ جب دشمن کمزور سمجھ رہا ہو اس وقت سینہ تان کے چلنا یہ رب کو پسند ہے, مصطفیٰ کو پسند ہے. تو جب آج ہر طرف یہ آواز لگ رہی ہے کہ جناب مولوی خطا, اللہ اکبر. مجھے اس دن ایک صاحب کہنے لگے کہ قریشی صاحب یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے مسلک کے اندر ایک اور مسلک پیدا ہو گیا. میں نے کہا ویسے نام بھی تو لے لیں. تو دیکھیے ذرا پیچھے مسلکوں کی طرف جائیں نا, کرامیہ, جبریہ, قدریہ, رب نے نام بھی ان کے نصیب میں کیسا رکھا, فرقہ خطائیہ. بھئی ایسا فرقہ کہ جس نے رسول کے جگر کے ٹکڑے کی ذات کے اندر خطائیں تلاش کی, اے سادات کی اس کرم والی چھاؤں کے نیچے جمع ہونے والے آل محمد کے 9 کروڑ غلاموں, اور سینہ تان کے چلو. ہم خطائیں ڈھونڈنے والے نہیں, ہم تو پاکیاں بیان کرنے والے ہیں. اچھا اب بھی جس بے سبحان اللہ کا آواز کا خیال نہ آئے تو پھر میں اس کے لیے کیا کہوں. حضرات گرامی میں یہاں جملہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ صفت مدح نہیں ہے, خطائے جتہادی صفت مدح نہیں ہے. مجھ سے قبل خطیب صاحب نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ ایک تو یہ ہے کہ کہیں کچھ اس قسم کے مناقشات یا باہم مشاجرات ہوئے ہوں, ان میں اگر ادب صحابی کو سامنے رکھتے ہوئے کہا جائے کہ یہ ان سے خطا اجتہادی ہوئی ہے, یہ الگ میٹر ہے. اور جہاں ہوا ہی کوئی نہ ہو ان کے لیے خطا مطلق اور غلطی بیان کرنا اور اس کے بعد پھر جان چھڑانے کے لیے اجتہادی کی قید لگانا, یہ کہاں کا انصاف ہے. آج ایک آواز لگ رہی ہے پوری دنیا میں کہ جناب انہوں نے جب وضاحت کر دی ہے تو پھر وضاحت مانتے کیوں نہیں. ہم اسی لیے نہیں مانتے جس وجہ سے تم نے اشرف علی تھانوی کی وضاحت نہیں مانی. تھانوی صاحب نے کیا وضاحت نہیں کی تھی بسط البنان کے اندر کہ میں یہ لفظ بدل دیتا ہوں حفظ الایمان کے. وہاں تمام علماء اہل سنت نے فرمایا کہ چلو بعد کے لفظوں کا معاملہ بعد میں, وہ پہلا قول بدترس بول جو تم نے بولا اس پہ توبہ کی, اس کو غلطی مانا, اس سے رجوع کیا. اگر رجوع کیا تو پھر بات کی بات بعد میں ہوگی. اسی طرح ہم کہتے ہیں خطائے اجتہادی والا ڈرامہ تو بعد میں 3 مہینے بعد شروع کیا گیا. سوال یہ جو پہلے مطلق خطا اور غلطی کہتے رہے کہ جب مانگ رہی تھی غلطی پر تھی, جب مانگ رہی تھی خطا پر تھی, وہ جو تمہارے منہ سے چیزیں نکلی ہیں ان پہ توبہ کون کرے گا, ان سے رجوع کون کرے گا. اور پھر اگر یہ جملے خطرناک نہیں تھے تو پھر آج تک تمہارے شاگرد کیوں نہیں کہتے کہ جی ہم بھی یہ کہتے ہیں. گرامی المرتبت حاضرین, ان کو بھی معلوم ہے کہ سیدہ کائنات کی بارگاہ میں اس طرح کے جملے بیان کیا جانا یہ درست نہیں ہے. سیدہ زہرا پاک کی ذات میں بڑی اہم امپورٹنٹ ایک حوالہ دے رہا ہوں, ذرا توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ آج کا میری طرف سے ایک تحفہ ہوگا. سیدہ کائنات کی ذات سیرت میں بھی شبیہ مصطفیٰ تھی, صورت میں بھی شبیہ مصطفیٰ تھی. اچھا ایک لفظ استعمال ہوا, ہمارے قبلہ مناظر اسلام نے ایک لفظ بیان فرمایا کہ اس کائنات میں رسول اللہ مظہر ذات خدا ہیں اور سیدہ کائنات مظہر ذات مصطفیٰ ہیں. اس پہ نالائقوں نے ایسا ڈرامہ کیا کہ دیکھو یہ
تو رازیوں والا عقیدہ آ گیا. میں ذرا اعلیٰ حضرت کی عبارت نہ پڑھوں, تو سیدہ فاطمہ سیدہ پاک کی بارگاہ میں بات کرتا ہے. میرے اعلیٰ حضرت نے کس کو مظہر ذات قرار دیا, ذرا وہ سن. یار ایسے نہیں ہو گئے یار, سبحان اللہ کی آواز. ہم خطیبوں کی لالچ ہوتی ہے کہ بعضوں کے اجتماع ہو اور بلند آواز سے سبحان اللہ کی آواز ہے. فتاوی افریقہ صفحہ نمبر 106, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے سوال ہوا, دھیان ہے میری طرف. سوال ہوا, حضور ایک آدمی غوث پاک, سب پڑھئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, غوث پاک کے نام پہ انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے لگاتا ہے, تو کیا ایسے بندے کا انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگانا یہ جائز ہے؟ اور اگر جائز ہے تو قرآن و حدیث میں اس کی دلیل دیں. دھیان ہے جی, کتنا بڑا سوال ہوا, دلیل دیں. اور جو بندہ ان کو برا بھلا کہتا ہے اس کے بارے میں بیان کریں. اعلیٰ حضرت کا جواب سنیں. آپ فرماتے ہیں, حضور پر نور سیدنا غوث اعظم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث کامل, نائب تام و آئینہ ذات ہیں کہ حضور پر نور مع اپنی جمی صفات جلال و جمال و کمال و افضال کے ان میں متجلی ہیں. جس طرح ذات عزت اللہ تعالیٰ عزت احدیت مع جملہ صفات و نعود جلالت آئین محمدی میں تجلی فرما ہے. من رآنی فقد رأى الحق, تعظیم غوثیت این تعظیم سرکار رسالت ہے. بھائی جو آہستہ بولے میں پھر انہا للہ کیوں نہ بولوں یار, اونچا بولیے. تعظیم غوثیت این تعظیم سرکار رسالت ہے, اور تعظیم سرکار رسالت این تعظیم سرکار عزت ہے. اور یہ تعظیم مثل صلاۃ بالاستقلال ان تعظیموں میں سے نہیں جن کو شرع مطہر نے شان نبوت سے خاص فرمایا ہو. تو وہی آیات احادیث و ارشادات آئمہ قدیم و حدیث اس کے جواز میں بھی کافی ہیں. مطلب یہ کہ جب غوث پاک مظہر شان محمدی ہوئے تو جن آیتوں سے, جن حدیثوں سے, جن اقوال علماء سے رسول اللہ کے نام پر انگوٹھے چومنا جائز, انہی آیتوں سے, انہی حدیثوں سے, انہی حوالوں سے غوث پاک کے نام پر انگوٹھے چومنا جائز. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کشتہ عشق رسالت حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی فکر کا نعرہ لگا کر لوگوں کو گمراہی کے راستے پہ لے جانے والوں کو میں مخاطب ان سے ہوتا ہوں. اور آپ سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی فکر کے حقیقی وارثوں, میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں. اور جب غوث پاک مولا علی کی اولاد میں سے 12 نمبر پہ ان کی تعظیم, حضور کی تعظیم, ان کا ادب, حضور کا ادب, جو آیتیں ان کی دلیل, یار مہربانی فرمائے, وہی آیتیں ان کی دلیل, جو حدیث ان کی تعظیم پہ دال, وہی حدیث ان کی تعظیم پہ دال, جو اقوال علماء ان کی تعظیم پہ دال, وہی اقوال علماء ان کی تعظیم پہ دال. تو میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں یار, غوث پاک 11ویں نمبر پہ جا کے میرے حضور کے بیٹے, 13ویں نمبر پہ جا کے میرے حضور کے بیٹے بنتے ہیں, تو جو ہے ہی میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا, جن کو میرے مصطفیٰ نے فرمایا, جو سیرت میں بھی ہو بہو, جو نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت و شان خاتون جنت, عظمت و شان خاتون جنت. تو جو سیرت میں بھی, صورت میں بھی, اخلاق میں بھی, کردار میں بھی, اور غوث پاک کو مظہر صفات مصطفیٰ یا آئینہ ذات مصطفیٰ قرار دینا,
یہ یا علامہ شتنوفی نے لکھا، یا مولا علی قاری نے لکھا، یا حضرت علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، یا میرے محدث بریلوی نے لکھا، لیکن سیدہ کائنات کو تو سیرت و صورت محمد کا آئینہ قرار دینا یہ تو سیدہ عائشہ نے بیان فرمایا ہے، یہ تو سیدنا ابوبکر صدیق نے بیان فرمایا ہے، یہ تو عروہ بن زبیر نے بیان فرمایا ہے، یہ تو سیدنا الخدری نے بیان فرمایا ہے، یہ تو زید بن ارقم نے بیان فرمایا ہے۔ تو پھر مجھے بتاؤ، اگر 14ویں صدی 13ویں 12ویں صدی کے علماء جس ہستی کو مظہر آئینہ ذات مصطفیٰ قرار دیں، ان کے لیے تو وہی آیتیں ہوں، آج ہم سے پوچھتے ہو کہ ہم تمہارے لیے کون سی دلیلیں لائیں؟ اب جب یہ مقدمہ سامنے آیا تو پھر میں پوچھتا ہوں، جو آیتیں حضور کے لیے وہی آیتیں بی بی پاک کے لیے، جو حدیث حضور کے لیے وہی حدیث سیدہ کائنات کے لیے، تو اب ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے جرات کرو نا کہ کیا یہ خطائے اجتہادی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ تم ثواب رسول اللہ کے لیے بھی دینے کے لیے تیار ہو؟ حضرت قبلہ مولانا مفتی محمد اقبال چشتی صاحب اور یہاں آئے ہوئے جملہ علماء سکھر سے علماء، حضرت محترم مولانا مفتی چمن زمان نجم تشریف لائے، ان کا یہ فتویٰ آ چکا ہے اور میں اپنی تقریر میں اس فتوے کی تائید کرتا ہوں، اور اس میں انہوں نے حق ادا کیے تحقیق کا، اور انشاءاللہ آپ تک یہ پہنچے گا۔ آپ حضرات میں علماء سے آج جوڑ کے کہوں گا کہ کم از کم یہ قلم، یہ آپ کی انگلیاں گواہی دیں گی کہ آپ کس طرف تھے، آپ کی زبانیں گواہی دیں گی قیامت والے دن۔ اور رہ گیا مسئلہ، بس میری آخری یہ بات ہے، آج جو بندہ سیدہ زہرا کے نام پہ کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے رافضی رافضی رافضی، میں اعلیٰ حضرت سے نہ پوچھ لوں کہ ان کا کیا بنے گا، نہیں بتاتا یار، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کی بات آئے تو پھر ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ کی آواز ہے۔ سنیے فتاوی رضویہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 444، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے سوال ہوا، حضور جو بندہ علمی کو، یہ مولانا محمد حسن علمی بریلوی خطیب تھے، تو کہا جی کہ لوگ ان کو رافضی رافضی کہتے ہیں، اور خطیبوں کو رافضی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے، جڑیاں زباناں ہون نہیں بولنیاں کتھے بولنیاں، بسم اللہ ذرا صدا وے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا۔ سوال ہو گیا کہ بعض لوگ علمی رحمت اللہ علیہ کو رافضی کہتے ہیں، اس بارے میں بتائیں۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں وہ صحیح العقیدہ ہیں، امتحان ہے، وہ کون ہے؟ صحیح العقیدہ ہیں، اور علمی کو رافضی یا خارجی کہے گا یا ناسبی کہے گا؟ نہیں یار ایسے تو نہیں بولنے، یا خارجی کہے گا یا ناسبی کہے گا۔ کیا مطلب ہے؟ جو شخص کسی صحیح العقیدہ سنی خطیب کو، سنی عالم کو، سنی سید کو رافضی کہے اس کی محبت اہل بیت کی وجہ سے، دو میں سے وہ یقین کر لو ایک ضرور ہے، یا وہ خارجی ہے یا وہ ناسبی ہے۔ اب ذرا آئیے دیکھتے ہیں ہمیں کون رافضی کہہ رہا ہے، سیدوں کو کون رافضی کہہ رہا ہے۔ اور اگلی بات یہ بھی ذہن رکھیں، رافضی اور کافر دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ آج جن کے پیٹ میں یہ درد اٹھ رہا ہے جی کہ فلاں نے تکفیر کر دی، فلاں نے تکفیر کر دی، حیرت کی بات تو یہ ہے، اے آل محمد سے پیار کرنے والوں، اس وقت پورے پاکستان نہیں، پوری دنیا میں انڈیا سے لے کے یہاں تک سارے ناسبی اکٹھے ہو گئے ہیں۔ بغضیے آل بیت کی آگ جن کے دلوں میں ہے وہ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ ایک بغض کا کیا طریقہ ہے؟ فیصل آباد کا ایک بغضی جو شیخ الحدیث کی نشست پہ بیٹھا ہے، اس کے اندر کا گند ظاہر ہوا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ
بی بی پاک کو رسول اللہ کو حسنین کا نانا نہ کہیں، سیدہ کائنات کو جگر کا ٹکڑا نہ کہیں، باقی بھی حضور کی بیٹیاں تھیں وہ جگر کے ٹکڑے نہیں تھے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اگر یہ بات ہے اور آگے چل کر مقدمہ یہ بنا کر کہا یہ رافضیوں کا سانداز ہے، اے اہل ایمان ذرا بتاؤ رسول اللہ کو حسنین کا نانا زہرا کا بابا کہنا یا اس سیدہ کائنات کو جگر کا ٹکڑا کہنا کیا یہ رافضیوں کا طریقہ ہے؟ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، یہ ترمذی ابن ماجہ کی روایت ہے، یہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، یہ جناب والا دیگر حدیث کی صحیح کتابوں میں موجود میرے نبی کا صحیح فرمان ہے. یعنی یہ مولوی اب حضور کو بتانے لگے کہ آپ نے کس کس کے لیے کیا کیا بیان کرنا ہے. ہم حضور کی 4 بیٹیاں مانتے ہیں، بلند آواز سے کہیے حضور کی. ہم حضور کے سارے صحابہ کے نوکر ہیں، لیکن حضور نے بعضوں کو صداقت کا تاج عطا کیا، بعضوں کو حضور نے غنی قرار دیا. اب بندہ یہ کہ جی باقی صحابہ سخی نہیں تھے وہ بھی غنی ہیں، باقی صحابہ کے پاس صداقت نہیں وہ صدیق نہیں تھے وہ بھی صدیق ہیں. میرے رسول نے جس جس کو جو خاصہ دے دیا امت کا کام نہیں ہے کہ معاذ اللہ حضور کو. اور حضرت یہاں پر یہ لوگ کہتے نظر آتے ہیں کہ صرف علی مولا ہی نہیں ہے باقی بھی مولا ہیں. سب کو کہنا چاہیے اور میں سارے صحابہ کی ہر عظمت پہ قربان. اور میری بات سنو، ہم سنی اس دل پر کروڑ لعنت بھیجتے ہیں جس دل میں ذرہ برابر کسی صحابی رسول کا بغض موجود ہو. ذرا کہہ دیجئے بے شک، ہاتھ اٹھا کے کہیے بے شک. ہم اس دل پہ لعنت بھیجتے ہیں جس دل میں بغض صحابہ موجود ہو، اور اس پر ذرا ڈبل لعنت بھیجتے ہیں جس دل میں رسول کی اہل بیت کا بغض موجود ہو. تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے. یہ کہتے ہیں جی کہ مولا علی، او بھائی اگر یہ آج آپ کہتے ہو جی کہ مولا علی کے نعرے کیوں؟ بھائی رسول اللہ نے 1.25 لاکھ میں سے صرف اکیلے مولا علی کو کیوں بلایا تھا؟ کیوں ہاتھ پکڑ کے فرمایا تھا جس کا میں مولا اس کا علی مولا؟ اس کا مطلب یہ خاصے ہیں صحابہ کے، یہ خواص ہیں، یہ خصائص ہیں، اور ان خصائص میں ہمیں اپنی قیاسی ڈکوسلے چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری جرت ایسی نہیں ہونی چاہیے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں، میں علماء کی طرف توجہ قبلہ اس تحریک کے بزرگوں کی طرف. اب تو ہمارے مسلک میں ایسے پلید پیدا ہو چکے ہیں. حضرت یہ دن بھی آنا تھا کہ 1 گھنٹے کا خطاب مولوی یزید کے دفاع پہ کر رہا ہے اور اپنے نام کے ساتھ وہ بھی سنی اور اپنے آپ کو چشتی اور معاذ اللہ اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی فکر کا وارث کہتا ہے. ہم سے پوچھتے تھے نا کہ قریشی صاحب آپ کیوں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہو کہ گلی گلی علی علی کرو؟ میں پہلے سے ہمیں پتا تھا ہمارے مسلک میں ناسبیت آ چکی ہے، ہمارے مسلک میں بغض اہل بیت کے جراثیم داخل کر دیے گئے ہیں، اور رزلٹ آپ کے سامنے. اور ایک پلید میں کہتا ہوں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، اس بغیرت نے تو حد کر دی. ہمیں اس پر بھی قبلہ خاموش نہیں رہنا چاہیے. چھوٹا ہو یا بڑا ہو پلید پلید ہی ہوتا ہے. اس لیے ایک اور پلید نے فتویٰ دیا، شاید آپ کے باسرہ نواز ہوا ہو وہ فتویٰ یا نہ ہوا ہو، لیکن یقیناً اہل علم نے وہ فتویٰ ملاحظہ فرمایا. اس فتوے میں اس پلید انسان نے یہ لکھا کہ بی بی پاک کا خطا پر ہونا یہ اجماع اہل سنت ہے. سب کا وہ استغفر اللہ. اور آگے لکھا کہ جو شخص مقدمہ بنا کر اس نے کہا یہ ضروریات دین میں سے بھی ہے اور ضروریات مسلک اہل سنت میں سے بھی ہے. یعنی پلیدی کی انتہا ہو گئی، خباثت کی انتہا ہو گئی کہ ایک نے راستہ دیا تھا، دروازہ کھولا تھا کہ بی بی پاک مانگ رہی تھی تو خطا پر تھی، دوسرے نے اگلی اینٹ رکھی اور اس نے معاذ اللہ کہہ دیا کہ جناب یہ خطا پر ہونا کوئی عیب نہیں ہے، یہ تو صفت مدح ہے، اور تیسرے نے اور خباثت کا مظاہرہ کیا اور کہا جو بی بی پاک کو خطا پر نہ مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج. سارے پڑھو استغفر اللہ. اور اصل میں تو ایسے لوگوں کو چوک میں کھڑا کر کے لتر مارنے چاہیے، ایسے لوگوں کو مسلک سے کک آؤٹ کرنا چاہیے. اور میں صرف آخری یہ 2 جملے، ہم چلے ملے نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ سارے ناسبی اکٹھے ہو گئے ہیں. اے سادات، ہم آپ کے جوتوں کی خاک،
یہ یقین کیسے کہتے ہیں؟ یہ تو ہمیں گالیاں دے رہے ہو نا روز ہمارے خلاف، نہیں، ڈیلی کی میرے خلاف 4 ویڈیو آ رہی ہیں، کسی دن 6 بھی ہو جاتی ہیں جی، ہر ایک ہماری طرف آ رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ ڈراؤ اوروں کو، خدا کی قسم ہمیں تو اور زیادہ خوشی ہو رہی ہے، اور کیونکہ جس نوکر کو زیادہ مار پڑتی ہے نا، مالکوں کی نگاہیں اسی پہ ہوتی ہیں۔ قبلہ شاہ صاحب، حضور قبلہ مشہدی سرکار، آپ پہ اگر آج تبرہ بازی ہو رہی ہے، قبلہ سید جماعت علی شاہ صاحب کے نور عین قبلہ شاہ صاحب، اقبال چشتی صاحب، دیگر سادات، اگر آپ پہ آج تیر برس رہے ہیں تو پریشان نہ ہوئیے گا، یہ کام آپ کی جد کے ساتھ پیچھے سے چلا آ رہا ہے۔ ناسبیت آپ کی جد کے خلاف پرانی تبرہ بازیاں کرتی رہی ہے، لیکن الحمدللہ ہر زمانے میں آل بیت کے غلاموں نے آل محمد کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے۔ اگر ناپا تولی کرنی ہے نا تو چند مدرسے کے خادم اکٹھے کرنا، یار رہتے میرے چٹکے دے دیتے بول جاؤ، قبلہ ہوٹل بک کر کے چند خادم مسجد کے اکٹھے کرنا، اور اس کے بعد وہاں ایسے پھکڑ باز، ہمارے پاس وہ ویزے موجود ہیں جو تم ایران کی ایمبیسی میں جا کر 4 گھنٹے بیٹھتے تھے، ہم بھولے ہوئے ہمیں نہیں پتا کہ تم ہر سال ایران کی ایمبیسی اور ایران میں جا کر واپسی پہ تمہیں کتنا کریڈٹ ملتا تھا۔ آج تم سادات کے خلاف زبان کھول رہے ہو، لیکن میں ایک بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، الحمدللہ میں چاہوں گا تمام لوگوں سے اپنے کسی بزرگ کی اکیلی تصویر آج فیس بک پہ اپلوڈ نہیں کرنی، جس نے بھی آج کی کانفرنس کو اپلوڈ کرنا ہے وہ یہ سارے چہرے فوٹو بناؤ اور یہ سارے چہرے اپلوڈ کرو، اور پھر ان سے کہو ہے کوئی تمہارے پاس جو جماعت علی شاہ کے پوتے کے برابر ہو؟ ہے کوئی تمہارے پاس پیر کرم شاہ صاحب الادری کے ادارے کا جتنا کام کرنے والا؟ ہے کوئی حضرت حافظ الحدیث کے لخت جگر اور ان کے آستانے کی عظمت رکھنے والا؟ ہے کوئی جناب سید دلشاد شاہ صاحب حضرت؟ اور سب سے بڑی بات میرے استاد گرامی جگر گوشے مسلم امت حضرت قبلہ پیر سید حبیب الحق شاہ صاحب خود تشریف لائے ہیں، اور میرے استاد گرامی آپ نے جب کبھی بھی ناموس رسالت میں انگلی اٹھی آپ نے اس وقت فرمایا تھا بیٹا کئی اس موقع پر مدرسے بچائیں گے، ہم نے حضور کی ناموس کا پہرا دینا ہے۔ اور آج جب معاملہ آیا آپ نے فرمایا ہمیں بھی بڑے مشورے مل رہے ہیں کہ مدرسے بچائیں، کیونکہ کئی سیٹھ ناراض ہو جاتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے۔ ہاں میرے استاد گرامی نے فرمایا ایسے مدرسوں کو بندہ آگ نہ لگا دے کہ جن مدرسوں میں بندہ بیٹھا ہو اور نبی کی ناموس اور رسول کی آل بیت کی طہارت کا پہرا نہ دے سکے۔ اللہ تعالیٰ، میں صرف اتنا کہتا ہوں، جملہ سادات، ہم آپ کے نوکر ہیں، جب ہمیں کہیں گے ہم آپ کے غلام بن کر انشاءاللہ اس تحریک میں آپ کے ساتھ ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں نے بہت زیادہ ٹائم لیا ہے، میں معذرت خواہ ہوں۔